مناسب رشتے نہ ملنے کا یہ عذر اگر واقعی ہوتا تو صحیح بھی تھا، اور واقعی یہ شخص معذور تھا، لیکن خود اس میں کلام ہے کہ جو رشتے آتے ہیں کیا وہ سب نامناسب ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ مناسب رشتے کا مفہوم جو انہوں نے اپنے ذہن میں تصنیف کر رکھا ہے وہی غلط ہے، جن کے اجزاء یہ ہیں: حسب و نسب حضرات حسنین رضی اللہ عنہ جیسا ہو، اخلاق میں جنید وقت ہو، علم میں ابو بکر اور علی جیسا ہو، حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ثانی ہو، ثروت و ریاست میں قارون و فرعون کا ہم پلہ ہو، بس اس کا لقب لائق داماد ہوگا۔ خیر چلیے مان لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہاں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ غلو ہر کام میں مذموم ہے، دوسرے ایک شخص میں ان تمام صفات کا جمع ہونا بہت کم ممکن ہے، اس لیے صفات مذکورہ اگر کسی شخص میں بقدر ضرورت موجود ہو تو بھی کافی ہے۔ یہ حقیقی بات تھی۔ اس کے علاوہ وہ 3 الزامی جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، جن صفات کو جس درجے میں آپ دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ جس نے آپ کو لڑکی دی ہے اس نے آپ میں ویسی ہی تفتیش کی تھی، اور جس نے آپ کو لڑکا دیا تھا کیا آپ نے ویسی ہی تفتیش کی تھی؟ اگر کرتا تو آپ کو عورت ہی اور آپ کو مرد ہی میسر نہ آتی۔ نمبر 2، جن صفات کا شوہر اپنی لڑکی کے لیے آپ تلاش کر رہے ہیں، جب اپنے لڑکے کے لیے کسی کے ہاں پیغام بھیجا جاتا تھا یا آئندہ ارادہ ہے تو خود اپنے فرزند میں ان صفات کو آپ نے تلاش کر لیا۔ افسوس کہ جو خود کے لیے نہیں پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، جس طرح تم لڑکوں میں بے شمار خوبیاں ڈھونڈ رہے ہو، جس طرح تم لڑکیوں میں بے شمار خوبیاں ڈھونڈتے ہو، اگر اس کا 10واں حصہ بھی دوسرے تمہارے لڑکوں میں ڈھونڈنے لگے تو عمر بھر ایک لڑکی بھی نہ بیاہی جا سکتی ہے، کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ موقع کا رشتہ نہ ملنے کا عذر اکثر حالات میں غلط اور بے موقع۔ یہ آ کر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیقی و الزامی بحث سے آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ معصوم و بے زبان لڑکیوں کی شادی میں یہ جو غیر معمولی تاخیر ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم معذور نہیں بلکہ مجرم ہے، کیونکہ اس تاخیر میں کسی واقعی عذر کے بجائے اپنی ناجائز و ہوس اور مذموم حرص اور جھوٹی شان کو دخل ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بعض ناعاقبت اندیش کنواری لڑکیوں کو بالغ ہو جانے کے بعد بھی کئی برس بٹھائے رکھتے ہیں اور محض ناموری کے سامان کے انتظار میں ان کی شادی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض جگہ لڑکیاں 30 اور کبھی جگہ 40 برس کی عمر کو پہنچ جاتی ہے۔ اندھے سرپرستوں کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر اس صورت میں عورت سے کوئی لغزش ہو گئی تو گناہ باپ پر کوئی اور اس کا سرپرست ہو تو اس پر لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس وعید کا خوف نہیں تو نہیں دنیا کی آبرو کو تو دنیا دار بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں تو دنیا کی لذت کا بھی اندیشہ ہے۔ چنانچہ کہیں حمل گرائے گئے، کہیں لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اگر کسی شریف خاندان میں ایسی کوئی حرکت نہ بھی ہو تب بھی وہ لڑکیاں ان سرپرستوں کو دل ہی دل میں کوستی رہتی ہے، اور چونکہ وہ مظلوم ہیں ان کا کون سا خالی نہیں جاتا۔ یہ لوگ جو کوستے ہیں، جو بددعائیں دیتی ہیں، وہ سب سرپرستوں کو لگتی ہے۔
آگے حضرت نہایت عبرتناک انداز میں ایسے لوگوں کی غیرت کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ خود تو باوجود بوڑھے ہو جانے کے اپنی بڑھیا کو خلوت میں لے جا کر اس کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جس غریب مظلوم کے عیش کا موسم ہے وہ پہر دوپہر کی طرح ماما کے ساتھ ان کے گھر کی چوکیدار کرتی ہے۔ کیسا بے ربط خبت یعنی بے جوڑ دیوانگی ہے۔ ایک اور عالم دین حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مظلوم لڑکیوں کی جوانی کا بہترین زمانہ بسا اوقات ان کے اولیاء کی حرص و طمع، ظلم و سنگدلی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اور وہ بے زبان بے بس پڑی رہتی ہے۔ اس مضمون میں اگرچہ زیادہ تر لڑکیوں کے سرپرستوں کو تنبیہ کی گئی ہے، مگر مخاطب لڑکوں کے سرپرست بھی ہیں، کیونکہ لڑکوں کے والدین کا حال بھی یہی ہے کہ نہ بچوں کا مطالبہ کرنا انہیں اچھا لگتا ہے، نہ اپنی طرف سے بر وقت اس کی فکر کرتے ہیں، چاہے بچے گھٹ گھٹ کے مرتے رہیں، چاہے غیروں کی لڑکیاں بھاگ کے لے جائیں، چاہے گندی اور ملعون حرکتوں کے ذریعے اپنی جوانی و مردانگی داؤ پر لگاتے ہیں۔ اللہ کی بہتر جانتا ہے کہ کون سی ہمدردی اور کون سی خیر خواہی ہے۔ بہرحال نکاحوں میں تاخیر کے سلسلے میں آج کل جو عذر کیے جاتے ہیں وہ عذر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر سادگی و سنت کے مطابق ایک ضرورت سمجھ کر بچوں کی شادیاں کرنا چاہیں اور اس کی خواہش محض کے بجائے ضرورت و عبادت سمجھیں تو آج بھی یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بسہولت ہو سکتا ہے، چاہنے والے کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے انتخاب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خود واقفیت حاصل کی جائے اور امت میں اس کو عام کیا جائے، نہ ذات دیکھی جائے، نہ مالداری دیکھی جائے، نہ علم دیکھا جائے، بس اس کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے یا نہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ آدمی اچھے اخلاق والا ہو۔ بعضوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اخلاق نہیں ہوتے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لڑکوں کے طرف سے جب رشتہ آتا ہے تو اس رشتے کے اندر بھی لڑکیوں سے جہیز کا مطالبہ نہ کیا جائے، کیونکہ جہیز لینا دینا حرام ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن بھکاری کتوں کی طرح جہیز کے مطالبے کے لیے نکاح میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلے مضمون میں شادی کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کے انتخاب سے متعلق اسلامی رہنمائی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔